استاذ یہ سناتن دھرم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ اس طرح کا ایک گروہ رکھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اپنی کتابوں سے بھی اس کے لیے دلائل اور شواہد بیان کرتے ہیں۔ اب ساتھ میں جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے جس کا آپ نے میزان میں بھی برہما، شیو اور وشنو کا تذکرہ کیا، تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا ظہور ہیں، مختلف اس کے مظاہر ہیں، تو کیا ان کے شرک کو بھی ہم اسی طریقے سے تعویل کی غلطی کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں جس طرح عیسائیوں کا شرک ہے؟ اور اگر رکھ سکتے ہیں تو جو اہل عرب کا شرک تھا، مشرکین عرب کا، کیا وہ اس سے مختلف تھا اور اس میں اس طرح کی کسی گنجائش کی بالکل نہیں تھی موجود گنجائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے المشرکون کا اس میں علم استعمال کیا؟ اس کو ذرا واضح کر دیں۔ اس موضوع پر میں نے پہلی مرتبہ یہاں آ کر ایک سیریز میں گفتگو کی ہے، سناتن دھرم پر بھی، جین مت پر بھی، بدھ مت پر بھی، اسی طرح مشرقی ملکوں کے جو دوسرے مذاہب ہیں، یہاں کے لوگوں ہی نے پچھلے ہفتے میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ میرے نزدیک اگر آپ ویدوں سے بات کریں تو رگ وید بالکل ایسے ہی ہے جیسے زبور ہے، یعنی وہی مزامیر، وہی مناجاتیں اسی طرح سے بیان ہوا ہے۔ اس میں دو نقطہ ہے نظر لوگوں کے رہے ہیں، اصل وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سام وید میں تو انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی مناجاتیں یا مزامیر یا بھجن ہیں جو ہمیں عبادات میں پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ یجروید میں زیادہ تر عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور جو آخری وید ہے اتھروا وید، وہ تو اصل میں شاہ ولی اللہ کی القول الجمیل ہے، یعنی اس میں منتر ہیں، اس میں وظیفے ہیں، اس میں جن نکالنے کے طریقے ہیں، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ تو وہ کب وجود میں آیا، اس میں کیا چیز شامل ہوئی، ویدوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کم و بیش ہزاروں سال کا فرق ہے، جس میں بعض تاریخیں متعین کی جاتی ہیں، یعنی 6000 سال بھی ہے اور 700 قبل مسیح بھی ہے، تو اس میں مختلف وقتوں میں یہ ترتیب پاتے رہے ہیں۔ رگ وید کے بارے میں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل وہی معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ، جو اگر اللہ کی کتاب اور اس کی زبان محفوظ نہ ہوتی تو ہمارے ہاں بھی شاید ہو جاتا۔ جیسے اب یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر اپنا ذکر کرتے ہیں اور اس میں اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی کسی جگہ اللہ، کسی جگہ رحمان، الرحمن علم القرآن، تو صفات کا ذکر یا اسماء کا ذکر یہ وہاں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہوا ہے، اور اس کو پھر مترجمین نے مختلف صورتیں دے دی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ زبور پڑھ رہے ہیں، وہی صورتحال ہے۔ اس میں نے توجہ دلائی ہے اور آپ کی خدمت میں درج کر دیتا ہوں کہ اگر آپ شرک کو دیکھیں تو شرک پیدا ہونے کا ایک علمی پس منظر ہے، یعنی کچھ تو دوسرے عوامل ہیں، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پر اس طرح کی تعلیم نہیں رہی، وہاں شرک کیسے پیدا ہوا اس پر میں نے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن بالعموم کیا ہوا ہے، الہام موجود ہے، ظاہر ہے وہ کلام کی صورت اختیار کرتا ہے، اس میں اللہ کے اسماء و صفات کا لازماً ذکر ہوگا، انہی کی تعویل میں بعض اوقات ہر صفت ایک الگ دیوی دیوتا بن گئی وقت کے ساتھ، یہ ایک باعث یہ بنا ہے۔ دوسرا، فرشتوں کا تصور، آپ دیکھیے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں تو فرشتے ہی معبود بنائے گئے تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیے گئے اور پھر ان کو معبود بنائے جنوں سے، یعنی جن خود اس کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں رہی ہیں۔ پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ گیتا کے دور میں آتے آتے تو پھر تصوف آ گیا ہے، پوری قوت کے ساتھ آیا ہے، ایسے ہی آیا ہے جیسے ہمارے ہاں آیا ہے، اور اس کی صورت ہی بالکل الگ ہو گئی ہے۔ اس میں ہزاروں سال کی تاریخ ہے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو بالکل توحید پر کھڑے ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ان دیوی دیوتائیں کو اصل مان لیا ہے، تو ہر گروہ کے بارے میں الگ الگ رائے قائم کی جائے گی۔ میرے نزدیک اس میں جو اصل سوال ہے آپ کا، اس میں اصول کی بات یہ ہے کہ اگر تو کسی جگہ اصل بات کو مان کر تعویل کی غلطی ہو رہی ہے تو ہم وہ رویہ اختیار کریں گے جو اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور اگر بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ عربوں کے ہاں بھی بڑھ گئی تھی اور ہندوؤں کے ہاں بھی بڑھ گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی شرک ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو المشرکون کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوگا، ان کے مطابق کیا جائے۔